بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سوشل میڈیا سے ایک طویل بریک کے بعد برطانیہ کی فضاؤں سے میں شاہد جنجوعہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ آخری دن، آخری عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ یہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں والا مہینہ پھر نہ جانے کس کی قسمت میں آئے گا اور کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان المبارک ہوگا۔ کل پوری دنیا میں ایک ایسا دن ہوگا کہ ساری امت مسلمہ اکٹھی عید کی خوشیاں منائے گی۔ میری طرف سے میرے تمام ساتھیوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید مبارک۔ گو یہ ایک غم زدہ عید ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ شاعر اسلام، وہ ہماری دل و جان، ہمارے ایمان کا قبلہ و کعبہ، مکہ و مدینہ، حرمین شریفین، وہ بند ہے۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ پھر ہماری مساجد کو تالے لگے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے ناعاقبت اندیش حکمران اور ہمارے سیکولر زدہ، ہمارے وہ علماء اکرام ہیں جنہوں نے اس گریٹر عالمی سازش کا حصہ دار ہوتے ہوئے ان مساجد کو بند کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ کل عید مبارک ہوگی۔ میری تمام علماء اکرام سے، تمام ذمہ داران سے، تمام مساجد کمیٹی سے، بالخصوص برطانیہ میں رہنے والے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کی نماز اور نماز جنازہ، ان کا حکم یہی ہے کہ یہ کھلی فضا میں پڑھے جائیں، اور ہر شہر کے اندر بڑے بڑے پارک موجود ہیں۔ ان پارک میں 1 میٹر کا گیپ رکھ کے ہم مسلمان نماز عید ادا کر سکتے ہیں، اور اس طرح نماز عید ادا کرنا کسی طرح بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اور اگر ہمارے علماء اکرام نے، مساجد کمیٹیز نے، ذمہ داران نے، اور ہمارے جو پیر پارلیمنٹ کے اندر ہے، انہوں نے یہ ذمہ داری نہ نبھائی اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یوں ہی بیٹھے رہے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ جو مساجد جنہیں آج تالا لگا ہے، 2 مہینے ہو گئے، ہمارا رمضان المبارک یہ عبادتوں والا مہینہ تھا، اس میں کسی جگہ پہ بھی قرآن نہیں پڑھا گیا، مساجد کو تالے لگے تھے، اور یہ سلسلہ سپٹمبر تک، یعنی اگلی عید تک، حج تک ایسے ہی چلتے رہے گا۔ اس لیے کہ وہ طاقتیں جو پالیسی بناتی ہیں، وہ ان کی پالیسی کسی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو وہ ناکام ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن وہ بڑا سوچ سمجھ کے، بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کو شاعر اسلام سے دور کرنے کے لیے اس سے بڑی اور کوئی وجہ نہیں ہوگی، کہ مسلمانوں نے صرف موت کے ڈر سے نہیں، ایک اپنی معاشی ناکہ بندی اور اپنے اقتدار کو خطرے میں جان کر یہ ساری پابندیاں قبول کی اور مساجد کو تالا لگا دیا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آپ کے نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جتنے عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہیں یہ کھل گئی ہیں۔ لوگ چرچ کے اندر کل سنڈے کو بڑی تعداد میں جائیں گے، منڈے کو بھی جائیں گے، اور یہ بات لکھ لیں، ان لوگوں کے مساجد کے اندر اپنی جو گرجا گھر ہیں ان کے اندر جا کر عبادت کرنے میں کوئی پابندی نہیں رہی، باقی نہیں ہے۔ نیو یارک میں بھی یہی ہوگا، لیکن ہمارے مکہ و مدینہ میں ایک سنسنی پھیلی ہوئی ہے، اور ایک خواہ مخواہ کے
جھوٹے ڈر کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں قید کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے اندر مسلمان جو ہیں وہ مساجد میں جانے سے محروم رہے، لیکن اگر یہی صورتحال رہی، مسلمانوں نے اس کی کوئی راہ نہ نکالی اور اپنی لوکل کونسلز کے ساتھ مل کر نماز عید ادا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا اور مساجد کو کھولنے کے لیے، چونکہ ہماری مساجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہماری مساجد آفٹر سکول بھی ہیں، یہ ہمارے مدرسے ہیں، اگر ان مدرسوں کو یوں ہی تالا لگا رہا اور پھر یہ نہ کھل سکی، ان کی کوشش نہ کی، کھولنے کی کوشش نہ کی گئی، تو پھر آپ دیکھ لینا کہ یہ اگلے سپٹمبر اور خدا نہ جانے کتنا طویل عرصہ یہ بندشوں کا شکار رہیں گی اور یوں ہی اللہ کے گھروں کو تالے لگے رہیں گے۔ اس لیے میں پاکستان کے اندر اور برطانیہ میں اور دوسری جگہوں پہ مسلمان ممالک کو یہ کہتا ہوں کہ وہ سویڈن کی پالیسی اپنائیں، جس طرح سویڈن کے اندر گورنمنٹ نے لوگوں کی صوابدید پہ چھوڑا کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کرونا سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سخت قوانین نہیں تھے، یہ نہیں تھا کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، عبادت نہیں کر سکتے اور پھر آپ نے 2 میٹر اور 4 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے، وہاں پہ صرف 1 میٹر کا فاصلہ تھا۔ اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت وہ ملک جہاں پہ سب سے کم اموات ہوئی ہیں ان میں سویڈن بھی ایک ہے۔ تو سویڈن کی اکانومی جو ہے وہ بھی تباہ نہیں ہوئی، سویڈن کے اندر خوف و ہراس بھی نہیں پھیلا اور وہ اپنی جگہ پہ بدستور نظام زندگی چل رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اور برطانیہ کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے اوپر میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ خدا را مسلمان ممالک بالخصوص اور پاکستان کے وزیر اعظم میں کہوں گا کہ مساجد کے اوپر جو تالہ بندی آپ نے شروع کی ہوئی ہے اس کو بند کر دیں۔ یہ تالہ بندی جو ہے یہ آپ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کل کھلے عام مساجد کے اندر اور مساجد کے باہر گراؤنڈ میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت دیں، اور اس کے اوپر رکاوٹ ڈالنے والے یاد رکھیں کہ ہر فرعون کا ایک انجام ہوتا ہے اور وہ بھی کسی فرعون کے انجام سے بدتر ان کا انجام ہوگا۔ میری طرف سے میرے جتنے چاہنے والے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو عید مبارک، اور ان عید کی خوشیوں میں آپ اپنے والدین کو، اپنے اقربا کو، اپنے علاقے میں جو غریب ہیں انہیں یاد رکھیں، انہیں گلے ملیں، ان کی تیمارداری کریں، اور اس موقع پر کشمیر اور فلسطین میں جو ظلم و بربریت کا شکار ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی اذیت کو محسوس کریں اور ان کے لیے آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اگر آپ نے ان کا مقدمہ انہی نالائق وکیلوں کے ہاتھ میں دیے رکھا تو پھر قیامت تک ان کی یہی حالت ہوگی اور ان کے کیس کا انجام یہی ہوگا جو آج تک ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔